تقریب ختم ہو چکی تھی، اب شیطنت ننگی ناچ رہی تھی۔ شیاطین جشن منا رہے تھے، لیکن یونیورسٹی کے کانفرنس روم میں بہت سنجیدہ نوعیت کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ چانسلر ابلیس اس کی صدارت کر رہا تھا، تمام بڑے شیاطین اس میں شریک تھے۔ اس رمضان میں وہ کام کر دکھاؤں گا کہ یہ لوگ شرمندگی سے سر بھی نہیں اٹھا سکیں گے، ابلیس نے کہا۔ بجھے چہرے چمکنے لگے۔ ابلیس نے بے حد حوصلہ افزا بات کی تھی، ورنہ وہ لوگ تو رمضان کی آمد کے دکھ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لطف یہ کہ مجھے کوئی برا نہیں کہہ سکے گا۔ سب جانتے ہیں کہ رمضان میں میری طاقت چھین لی جاتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ میں تو ان کے ہاتھوں ان کی جڑیں ختم کروا رہا ہوں۔ اس بار ان کی یکجہتی کو جو زخم لگے گا وہ صدیوں نہیں بھر سکے گا۔ یہ لوگ صدیوں اس زخموں کو چاٹتے رہیں گے۔ کوئی خاص بات ہے یور ایکسلنسی؟ وائس چانسلر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، بہت ہی خاص بات ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے خطرناک ان کی یکجہتی اور جذبہ اخوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب زیادہ زور اسی کو توڑنے پر دیتے رہتے ہیں۔ اس بار ہمیں ہماری محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ آپ وضاحت نہیں کریں گے یور ایکسلنسی؟ ان کی یکجہتی کو توڑنے کے لیے ہم نفرت پھیلاتے رہتے ہیں، ابلیس نے طمانینت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم اس سلسلے میں برسوں سے کام کرتے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ لوگ نفرت کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں۔ بس انہیں کوئی برائے نام جواز چاہیے، اور اس کی کمی نہیں۔ صوبائی عصبیت، زبان کی بنیاد پر منافرت، اور سب سے بڑھ کر فرقہ واریت۔ بس اس وقت سے عرصہ ابتلا شروع ہونے تک تم لوگ یہی کام کرتے رہو۔ میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ نتائج ایسے نکلیں گے کہ پوری دنیا انہیں ملامت کرے گی، اور یہ اپنی نظروں ہی میں گر جائیں گے۔ ایسا ہی ہوگا یور میجسٹی، وہ سب بیک آواز میں بولے۔ یاد رکھو، وقتی قید سے پہلے ان چند دنوں کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح یونیورسٹی میں تعطیلات کا اعلان کر دو، اور تم لوگ اپنے اپنے کام میں جٹ جاؤ۔ اپنے اپنے محاذ پہ جنگ کی رفتار تیز کر دو۔ مجھے تم لوگوں سے یہی کچھ کہنا تھا۔ یہ وقت عمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی میٹنگ برخاست ہو گئی۔ رضوان عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلنے لگا تو ایک لڑکے نے اسے روک لیا۔ رضوان بھائی، آج ہمارے ساتھ میٹنگ میں شریک ہو جائیں۔ کیسے میٹنگ؟ رضوان نے بے دلی سے پوچھا۔ وہ اس لڑکے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس جیسے اور بھی لڑکے تھے جو اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ یہ بے حد انتہا پسند لوگ تھے، عقیدے کی بنیاد پر شدت سے محبت یا نفرت کرنے والے متشدد لوگ۔ رضوان جانتا تھا کہ ان سے بگاڑ بھی ٹھیک نہیں، بس اس نے ان سے تعلقات کبھی نہیں بڑھائے تھے۔ بہت اہم میٹنگ ہے، آپ چلیے تو صحیح۔ رضوان نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی۔ نماز کے بعد وہ ان 10-12 لڑکوں کے ساتھ چل دیا۔ ریلوے لائن کراس کرنے کے بعد وہ کچی بستی میں داخل ہو گئے۔ تنگ سی گلیاں تھیں، گندگی بھی بہت تھی، دونوں طرف کچے پکے بے ترتیب مکان تھے۔ لڑکے ایک دروازے پر رکے، انہوں نے دستک دی اور فوراً ہی دروازہ دھکیلا۔ دروازہ بند نہیں تھا، کھل گیا۔ وہ سب اندر چلے گئے۔ وہ ایک کمرے کا کچا مکان تھا۔ ایک لائن میں بیت الخلاء، غسل خانہ اور باورچی خانہ تھا۔ سامنے ہی کمرے کا دروازہ تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں مسلح پر ایک بہت ہی بوڑھا کمر خمیدہ شخص بیٹھا تسبیح پر کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے سر کے بال بھویں اور پلکیں تک سفید تھیں۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ان سب نے باآواز بلند سلام کیا۔ بوڑھے شخص نے آنکھیں کھولی، سر گھما کر انہیں دیکھا اور اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ اسے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ تسبیح پڑھنے میں مصروف تھا۔ پورے کمرے میں چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ وہ مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ بوڑھا تسبیح پڑھتا رہا، پھر اس نے تسبیح کو چوم کر ایک طرف رکھا اور ان کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ ہاں بچوں، کیا خبریں ہیں؟ اس نے پاٹدار آواز میں پوچھا، جو اس کی عمر سے میل نہیں کھاتی تھی۔ آپ کی بات درست ثابت ہو رہی ہے بابا جی، شمشاد نے کہا۔ یہ وہ لڑکا تھا جو رضوان کو ساتھ لایا تھا۔ تو تمہارے خیال میں میں جھوٹ بولتا ہوں؟ بڈھے نے باروب آواز میں کہا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا بابا جی۔ میں نے تمہیں درست مشورہ دیا ہے، بڈھے نے کہا۔ جہاد کا وقت آ پہنچا ہے، تمہارے نصیب میں یہ سعادت لکھ دی گئی ہے، زندہ تو غازی، مرے تو شہید۔ ہم اس کے لیے تیار ہیں بابا جی، کئی لڑکے بیک آواز میں بولے۔ مرحبا مرحبا، بڈھے نے جھوم کر کہا۔ میں نے تمہیں 6 ایسی مساجد بتا دی ہیں جہاں اللہ کے پسندیدہ اور محبوب بندوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، تمہیں ان کا قلع قمع کر دینا ہے۔ رضوان لرز کر رہ گیا۔ یہ تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ اس قسم کی میٹنگ ہے۔ دوسرے لڑکوں نے بھی واضح طور پر جھرجھری سی لی تھی، سب پریشان اور متوحش نظر آ رہے تھے۔ بڈھا انہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا،
बस घबरा गए? बेअमल लोग ऐसे ही होते हैं। जहाद की सआदत उन्हें मिल ही नहीं सकती जो अल्लाह की राह में कदम बढ़ाने और हथियार उठाने से डरते हैं। ये बात नहीं है बाबा जी, शमशाद ने दबे दबे लहजे में कहा। बात मस्जिद की है। मस्जिद तो अल्लाह का घर होती है, बुढ़े ने गरज कर कहा, और अल्लाह के घर में उसके बरगुज़ीदा और मकबूल बंदों को गालियां नहीं दी जा सकती। जहां ऐसा होता है वो ज़ाहिर तौर पर मस्जिद भी हो तो भी मस्जिद नहीं। फिर भी बाबा जी, दरअसल ईमान कमजोर हो गए हैं तुम्हारे। काश मैं तुम्हारी तरह जवान होता, मैं तुमसे कहने के बजाय खुद इस फितने का सद्देबाप करता, बुढ़े ने सर्द आह के साथ कहा। बाबा जी, हम हाजिर हैं, लेकिन मस्जिद पे फायरिंग हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इस बार शमशाद का लहजा मुस्तहकम था। बुढ़े ने उसे गौर से देखा और सर झुकाकर किसी गहरी सोच में डूब गया। जरा सी देर के बाद उसने सर उठाया और कहा, अच्छा ठीक है, चलो। उनकी बस्ती में जाकर उनके जवानों को तो वासिल जहन्नुम कर सकते हो। ये काम तो हो जाएगा बाबा जी। अगर तुम्हारी मस्जिद पर भी फायरिंग हो गई तो क्या इस वक्त भी इस बेगैरती का मुजाहरा करोगे? हरगिज नहीं बाबा जी, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो फिर सुन लो, वो तुम्हारी मस्जिद पर हमले का प्रोग्राम बना चुके हैं। ऐसा हो गया तो हम इनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, एक लड़के ने जोश से कहा। मुझसे वादा करो कि तुम्हारी मस्जिद पे हमला हुआ तो तुम इनकी मस्जिद भी वीरान कर दोगे। हम अहद करते हैं, रिजवान के सिवा तमाम लड़कों ने बैक आवाज में कहा। रिजवान दम बखुद ये सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। और उनकी बस्ती पर हमला रमजान की इब्तिदा में ही हो जाना चाहिए, बुढ़े ने तहकुमाना लहजे में कहा। ऐसा ही होगा बाबा जी, शमशाद ने कहा, लेकिन रमजान में खून बहाना हराम है। रिजवान ने एहतजाज किया। क्या बकते हो, जहाद के लिए कोई पाबंदी नहीं, काफिर का खून कभी हराम नहीं, बुढ़े ने उसे घूरते हुए तुंद लहजे में कहा। वो काफिर नहीं मुसलमान है, रिजवान ने दिल कड़ा करके कहा। उसे इस बुढ़े से खौफ आ रहा था। हरगिज नहीं, वो काफिर हैं, ईमान और अहले ईमान के दुश्मन हैं, बुढ़ा गुर्राया। रिजवान मजीद कुछ कहना चाहता था लेकिन शमशाद के घूरने पर चुप रह गया। लेकिन बाबा जी, हमारे पास असलहा नहीं है। इसकी तुम फिक्र ना करो, बुढ़े का लहजा नरम हो गया। उसने मुसल्ले के नीचे से कागज का एक टुकड़ा निकालकर शमशाद की तरफ बढ़ाया। इस पते पे इस शख्स के पास जाना और मेरा रुका उसे दे देना, वो तुम्हें सब कुछ दे देगा। बाद में जरूरत पड़े तो भी उसके पास जा सकते हो। शमशाद ने वो कागज जेब में रखा। बुढ़ा इतनी देर में फिर तस्बीह में मसरूफ हो गया। हम चलते हैं बाबा जी, शमशाद ने कहा। बुढ़े ने उनकी तरफ देखे बगैर सर हिलाकर गोया इजाजत दे दी। लड़के उठ खड़े हुए। बुढ़े ने इस बार भी सलाम का जवाब नहीं दिया था। वो बाहर निकल आए और अपने इलाके की तरफ चल पड़े। रास्ते में रिजवान की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करता। उल्टा शमशाद ने उसे समझा डाला। रिजवान भाई, मुझे आपके तेवर अच्छे नहीं लगे। देखो, वो बूढ़ा तुम्हें खैर की तरफ नहीं शर की तरफ ले जा रहा है, रिजवान ने नरमी से कहा। ये सब कुछ अच्छा नहीं है। सब कलमा गो आपस में भाई भाई हैं। अल्लाह ने तो काफिर को भी काफिर कहने से मना फरमाया है। कुजा ये कि किसी मुसलमान को काफिर कहा जाए, और फिर मस्जिद का तकद्दुस। लेक्चर नहीं रिजवान भाई, शमशाद ने तहदीदी अंदाज में उंगली बुलंद करके कहा। जितना उसका लहजा खराब था उतने ही दूसरे लोगों के तेवर खराब थे। रिजवान समझ गया कि बुढ़ा काफी अरसे से उन्हें तैयार कर रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं समझ गया हूँ कि तुम हमारा साथ देने वाले नहीं, शमशाद ने मजीद कहा। अब वो आपसे तुम पर आ गया था। रिजवान को घबराहट होने लगी। अब बेहतरी इसी में है कि सब कुछ भूल जाओ। समझ लो ये मीटिंग हुई ही नहीं। किसी से कुछ कहोगे तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राह हक में मैं अपने भाई को भी रुकावट नहीं बनने दूंगा, ये बात याद रखना। नहीं शमशाद भाई, एक लड़का बोला, अब इन्हें छोड़ना हम सबके लिए खतरनाक होगा। रहने दो यार, ये अपने अकीदे के हैं और फिर बाअमल भी हैं, नमाजी हैं। मैं बिला जरूरत इनका खून नहीं बहाना चाहता, शमशाद ने कहा। फिर वो रिजवान की तरफ मुड़ा। मेरी बात याद रखना, वरना तुम्हारी कोई गारंटी नहीं। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, रिजवान ने जल्दी से कहा। आवाज की तरह उसका पूरा जिस्म लरज रहा था। शमशाद ने एक नजर उसे देखा और हंस दिया। वैसे तुम हमारे साथ चल भी नहीं सकते थे, उसने मजाका उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारा तो अभी से बुरा हाल हो रहा है, लगता है पेशाब खता हो जाएगा। रिजवान खामोश रहा। चुप रहने ही में आफियत थी। अपने इलाके में पहुंचकर उसने उनसे इजाजत ली और घर चला गया। वो बहुत खौफजदा था। उस रात वो ठीक से सो भी नहीं सका। लड़कों के जाने के बाद इब्लीस ने एक तवील अंगड़ाई ली और तस्बीह और मुसल्ला एक तरफ फेंक दिया। फिर वो सीधा होकर बैठ गया।
اس کی کمر کا خمب غائب ہو گیا تھا. اس کے ہونٹوں پر خباثت بھری مسکراہٹ ناچنے لگی. وہ مطمئن تھا، بات بنی تھی اور خوب بنی تھی. اب اس خون خرابے کو کوئی نہیں روک سکتا تھا. خون خرابہ، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں. خون کے یہ داغ صدیوں تک دھلنے والے نہیں تھے. ابلیس کے اس طرح 5 ٹھکانے اور بھی تھے. وہ کئی مہینوں سے اس منصوبے پہ کام کر رہا تھا. اس نے دوسرے عقیدے سے بھی کم و بیش اسی انداز میں بات کی تھی. وہ بھی مسجد کے معاملے میں ہچکچا رہے تھے. تم انہیں مسجد کہتے ہو؟ ابلیس نے ملامت بھرے لہجے میں ان سے کہا تھا. جہاں بیٹھ کر مسلمان کے خلاف سازشیں کی جائیں، ان کے قتل عام کا عزم کیا جائے، وہ مسجد کہلائیں گی؟ ارے وہ اس رمضان میں تمہیں خاک و خون میں نہلانے کا تہیہ کر چکے ہیں. ہم تیار ہیں، لیکن اس غلیظ کام میں پہل نہیں کریں گے، ایک نوجوان نے کہا. لیکن انہوں نے شرانگیزی کی تو انہیں اس کا مزہ ضرور چکائیں گے، دوسرا بولا. وہ پہل کر کے نہ جانے کتنوں کو مار ڈالیں گے، ابلیس نے رقت آمیز لہجے میں کہا. کاش میں بوڑھا نہ ہوتا. اس پر کچھ نوجوان بھڑک اٹھے. یہ ہونا ہی ہے تو ہم انہیں پہل کیوں کرنے دیں؟ ان میں سے ایک بولا. نہیں، ہم کسی قیمت پہ پہل نہیں کریں گے، نوجوانوں کے لیڈر نے حتمی لہجے میں کہا. ابلیس کے لیے اتنا ہی کافی تھا. سو اب وہ پوری طرح مطمئن تھا. وہ ٹانگیں پسار کر لیٹ گیا. ہفتہ وار میٹنگ شروع ہونے میں ابھی وقت تھا. وہ آرام کر سکتا تھا. ابلیس کے لیے اتنا ہی کافی تھا. سو اب وہ پوری طرح مطمئن تھا. وہ ٹانگیں پسار کر لیٹ گیا. ہفتے وار میٹنگ شروع ہونے میں ابھی وقت تھا. وہ آرام کر سکتا تھا. آدھی رات ہوئی تو اس چھوٹے سے کچے گھر میں شیاطین جمع ہونے لگے. ابلیس بھی اٹھ بیٹھا. میٹنگ شروع ہوئی. سب نے اپنی اپنی رپورٹ دی. ہر رپورٹ تسلی بخش تھی. ہر طرف سے حوصلہ افزا خبر آ رہی تھی. ابلیس مسکرائے جا رہا تھا اور اپنے چیلوں کو داد دیے جا رہا تھا. آخر میں اس نے اپنی کارگزاری سنائی. شیاطین خوشامدانہ انداز میں اسے داد دیتے رہے. وہ پھولا نہیں سما رہا تھا. مگر ایک بات ہے یور ایکسلنسی، اس منصوبے میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، یونیورسٹی کی وائس چانسلر نے کہا. وہ ابلیس کی نائب بھی تھی اور داشتہ آج بکار بھی، اس لیے اس کی خاص منہ چڑی تھی. ابلیس کی تیوریاں چڑھ گئیں. وہ کیسے؟ اس نے خشمگین لہجے میں پوچھا. دونوں فرقیں ایک دوسرے کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہ جائیں. یہ خیال کیوں آیا تمہیں؟ مسجد کا احترام ان لوگوں کے خمیر میں ہے، ان کے بہت اندر تک موجود ہوتا ہے. ابلیس کی تیوریاں چڑھ گئیں. وہ کیسے؟ اس نے خشمگین لہجے میں پوچھا. دونوں فرقے ایک دوسرے کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہ جائیں. یہ خیال کیوں آیا تمہیں؟ مسجد کا احترام ان لوگوں کے خمیر میں ہے، ان کے بہت اندر تک موجود ہوتا ہے. یہ چیز رکاوٹ بن سکتی ہے. ابلیس مسکرایا. تم نے ٹھیک سوچا، یہ بہت ممکن ہے. مگر تم جانتی ہو کہ میں کچے کام نہیں کرتا. میں جانتی ہوں یور ہائنس، وائس چانسلر نے کہا. اب وہ اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی. اس کام کے لیے میں نے تیسری پارٹی بھی تیار کر رکھی ہے. تیسری پارٹی؟ ہاں، وہ جو انسانوں میں ہمارے خاص الخاص چیلے ہیں. یعنی منکر پارٹی؟ ہاں، وہ لوگ جن کا شعار اللہ، دین اور دین کے شعائر کا مذاق اڑانا ہے، جو مذہبی لوگوں کو بنیاد پرست کہتے ہیں. انہیں میں نے سمجھایا ہے کہ موقع اچھا ہے، سوکھے بھوس میں چنگاری ڈالو اور تماشا دیکھو. بنیاد پرستوں کی تعداد میں کمی ہوگی، بلکہ یہ کمی جاریہ ہوگی، مستقل. پہلا فائر وہی لوگ کریں گے اور دونوں متحارب فرقوں پر کریں گے. کیا کہنے یور ایکسلنسی، آپ کی عقل کو کون پہنچ سکتا ہے؟ واہ خدائے شیطنت! ہر طرف سے داد و تحسین کی صدائیں آنے لگیں. ہر شیطان خوشامد میں دوسرے کو پیچھے چھوڑ دینا چاہتا تھا. ابلیس الٹا کھڑا ہو کر شکریہ ادا کرتا رہا. سلیمان اور عدنان محسوس کر رہے تھے کہ رضوان کچھ بجھ سا گیا ہے. اکیلا ہوتا تو وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہتا. اس کے چہرے پہ پریشانی کا تاثر ہوتا. کبھی کبھی وہ بہت خوفزدہ نظر آتا. دونوں نے کریدنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ہر بار یہی کہہ کے ٹال گیا کہ کوئی خاص بات نہیں. اس روز سلیمان بہت خوش تھا. اسمبلی توڑ دی گئی تھی اور حکومت رخصت ہو گئی تھی. یہ نہیں کہ اسے حکومت سے کوئی دشمنی یا حکومت کی تبدیلی میں اس کا کوئی مفاد ہو. وہ سیاست میں دلچسپی لیتا ہی نہیں تھا. اس کا کہنا تھا کہ یہ الیکشن، جمہوریت، حکومت سب ڈھکوسلے بازی ہے. مگر اس حکومت کے جانے کی خوشی اسے اس لیے تھی کہ وہ شرط میں 1000 روپے جیت گیا تھا، اور لطف یہ ہے کہ 1000 روپے اسے مل بھی گئے تھے. وجہ یہ تھی کہ شرط پورے دفتر کے سامنے لگی تھی. تفصیل کچھ یوں تھی. 1 ہفتہ پہلے اس نے کام کرتے کرتے سر اٹھا کر بلند آواز میں اعلان کیا، بھائیوں مبارک ہو، یہ حکومت تو گئی.
عدنان نے چونک کر سر اٹھایا۔ کون گئی؟ کہاں گئی؟ کیا ہوا؟ رضوان نے بے نیازی سے کہا۔ ابھی شیطان نے سلیمان کے کان میں سرگوشی کی ہے کہ یہ حکومت گئی۔ بس پھر کیا تھا؟ اس موضوع پر بحث چھڑ گئی۔ ہیڈ کلرک آفاق صاحب ان چکروں میں کم ہی پڑتے تھے، مگر اس روز ان کے ستارے ہی گردش میں تھے۔ انہوں نے کہا، میاں سلیمان، کیوں بے پرکی اڑاتے ہو؟ یہ حکومت جانے والی نہیں۔ سر، میں کہہ رہا ہوں، سمجھ لیں کہ یہ حکومت گئی۔ میاں، اس حکومت کو زمین کے تمام جھوٹے خداؤں کی تائید حاصل ہے۔ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ تو سر، ہو جائے شرط اسی بات پر؟ سلیمان نے چیلنج کیا۔ نہیں، خیر ایسی شرط میں نہیں لگا سکتا۔ 5 سال بڑی خطرناک مدت ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آفاق صاحب پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں سر، سلیمان کسی کو پیچھے ہٹنے کا موقع نہیں دیتا۔ 5 سال پورے کرنے پر شرط نہیں لگا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ حکومت 1 مہینہ بھی پورا نہیں کر سکتی۔ اور کیا شرط لگا رہے ہو؟ آفاق صاحب کے لہجے میں دلچسپی تھی۔ 100 روپے سر۔ منظور ہے، بلکہ یہ حکومت اگلے مہینے آج کی تاریخ تک ختم ہو گئی تو میں تمہیں 200 روپے دوں گا۔ سلیمان سر جھکائے کچھ سوچتا رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بس میاں، بھاگ لیے نا؟ آفاق صاحب نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ نہیں سر، میں بھاگنے والا نہیں، سلیمان نے سر اٹھا کر کہا۔ میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ اس نے چند لمحے توقف کے بعد کہا۔ اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ پھر وہ بولا، اچھا سر، اگر میں کہوں کہ یہ حکومت زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کی مہمان ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ پہلے بھی 100 روپے ڈوب رہے تھے تمہارے، اب بھی 100 ہی ڈوبیں گے۔ آفاق صاحب کہتے کہتے رکے۔ لیکن نہیں، ایسا ہو گیا تو میں تمہیں 100 کے بدلے 1000 دوں گا۔ سلیمان اٹھ کر آفاق کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ منظور ہے سر، ملائیے ہاتھ۔ یوں شرط لگ گئی۔ آفاق صاحب ہر روز اسے یاد دلاتے کہ 100 روپے تیار رکھو میاں، اور سلیمان ہنس دیتا۔ یہ اس شرط کا آخری دن تھا، مگر صبح ہی خبر آ گئی کہ رات کو اسمبلی توڑنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ سلیمان خوش دفتر پہنچا۔ وہ ساتھیوں سے مبارکباد وصول کرتا رہا، مگر 11 بجے تک آفاق صاحب نہیں آئے تھے۔ میرے بھائی، تم خواہ خوش ہو رہے ہو، آفاق صاحب نہیں آئیں گے، عدنان نے چھیڑا۔ ارے ایسی بات نہیں۔ اور اسی لمحے آفاق صاحب آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی سلیمان کو 1000 کا نوٹ دیا۔ یہ لو میاں، تم شرط جیت گئے۔ مجھے آنے میں اس لیے دیر ہو گئی کہ میں بینک ہوتا ہوا آیا ہوں۔ سلیمان نے اسی وقت چپراسی کو 2 کلو مٹھائی لانے کے لیے دوڑایا۔ اس معاملے میں وہ بخل کبھی نہیں کرتا تھا۔ میاں، یہ تو بتا دو، تمہیں یہ بات معلوم کیسے ہوئی؟ آفاق صاحب نے پوچھا۔ سر، اس سے شرط لگانی ہی نہیں چاہیے، یہ ناممکن شرطیں بھی جیت جاتا ہے، عدنان نے کہا۔ پھر بھی کوئی راز تو ہے، آفاق صاحب بولے۔ راز کوئی بھی نہیں ہے سر، سلیمان نے بے حد انکسار سے کہا۔ بس بات اتنی سی ہے کہ میں بہت برا ہوں، اس لیے شیطان مجھ پر بہت مہربان ہے۔ وہ میرے کان میں سرگوشیاں کرتا رہتا ہے، میرے ذہن میں عجیب ناممکن سے خیال آتے ہیں، اور جس خیال پر میرے اندر سبز بلب جل جائے تو میں اس پر شرط لگا لیتا ہوں۔ اس پر سب ہنس دیے اور مذاق سمجھا۔ جب پڑاسی مٹھائی لے آیا، سب نے مل کر خوب مٹھائی اڑائی۔ تو اس دن سلیمان موج میں تھا۔ وہ بس اسٹاپ پر پہنچے تو بس موجود نہیں تھی۔ قریب ہی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ سلیمان چند لمحے لڑکی کو دیکھتا رہا۔ لڑکی بظاہر اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، لیکن اسے لگتا تھا کہ وہ اس میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اس نے رضوان کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی میں کہا، مولانا دیکھنا، ابھی یہ لڑکی رومال گرائے گی اپنا۔ یار کیا مصیبت ہے تمہارے ساتھ، ایک تو تمہیں خوش فہمی بہت ہوتی ہے، ہو جائے پھر شرط اسی بات پر۔ مجھے تو تم معافی رکھو۔ اس بار رضوان ہنس دیا۔ بلکہ میں اس پر بھی شرط لگا سکتا ہوں کہ میں اسے رومال اٹھا کر دوں گا تو یہ شکریہ بھی ادا کرے گی، اور میرے پوچھنے پر یہ بھی بتائے گی کہ کہاں رہتی ہے، اور اگر میں ٹیکسی میں اسے ڈراپ کرنے کی پیشکش کروں تو یہ انکار نہیں کرے گی۔ اور بس بھائی شیخ چلی، رضوان نے ہاتھ جوڑ لیے۔ اسی لمحے لڑکی کے ہاتھ سے رومال گر گیا، مگر اسے خبر بھی نہیں تھی۔ سلیمان نے بڑھ کر رومال اٹھا لیا۔ پھر اس نے رومال لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، محترمہ، یہ آپ کا رومال گر گیا تھا۔ لڑکی نے چونک کر اسے دیکھا اور رومال لیتے ہوئے مترنم آواز میں شکریہ ادا کیا۔ آپ کہاں جائیں گی؟ فردوس کالونی۔ کہیں تو ہم ٹیکسی میں آپ کو چھوڑ دیں، ہم بھی اسی طرف جا رہے تھے۔ لڑکی ہچکچائی۔ ہم سے مطلب؟ میرے یہ دوست بھی ہیں، یہ جو مولانا کھڑے ہیں نا۔ سلیمان نے رضوان کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی نے رضوان اور عدنان کو دیکھا، سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، آپ کا شکریہ، لیکن یہ مناسب نہیں ہوگا۔
آپ شاید ہمیں غلط سمجھ رہی ہیں، سلیمان نے زخمی لہجے میں کہا۔ میں تو برا ہوں لیکن میرے دوست بہت نیک ہیں۔ لڑکی پھر ہچکچانے لگی، پھر اس نے آہستہ سے کہا چلے ٹھیک ہے۔ اسی وقت سامنے سے ایک ٹیکسی گزری۔ سلیمان نے اسے اشارہ کیا، ٹیکسی رک گئی۔ رضوان نے جھپٹ کر اگلی سیٹ پکڑ لی۔ عدنان پچھلی سیٹ پر کھڑکی کے پاس جا بیٹھا اور اس کے بعد لڑکی بیٹھ گئی۔ ٹیکسی چل دی۔ سلیمان نے لڑکی سے کہا میرا نام سلیمان ہے، میں فرزانہ ہوں۔ سلیمان اسے اپنے بارے میں بتاتا رہا۔ اس نے نام کے بعد لڑکی سے کچھ پوچھا ہی نہیں تھا۔ ٹیکسی فردوس کالونی پہنچی تو لڑکی نے کہا بس مجھے یہیں اتار دیں۔ ارے نہیں، ہم آپ کو گھر پہ ہی ڈراپ کریں گے، آپ بس راستہ بتا دیں۔ لڑکی مسکرا دی۔ اندر چند ذیلی سڑکوں پر مڑنے کے بعد لڑکی کے کہنے پر ٹیکسی ایک چھوٹے سے مکان کے پاس رک گئی۔ لڑکی نے سرگوشی میں سلمان سے کہا اب تو آپ نے گھر دیکھ ہی لیا ہے، کبھی شام کے وقت آئیے گا۔ میں لڑکیوں سے نہیں ان کے والدین سے ضرور ڈرتا ہوں۔ میری صرف والدہ ہیں اور وہ اسپتال میں نرس ہیں، رات کو ڈیوٹی کرتی ہیں، لڑکی نے کہا اور ایک کاغذ سلیمان کی طرف بڑھا دیا۔ اس پہ میرے دفتر کا فون نمبر لکھا ہے، آنے سے پہلے بتا دیجیے گا۔ پوری گفتگو سرگوشیوں میں ہوئی تھی، کوئی کچھ نہیں سن سکا تھا۔ اس رات وہ سب رضوان کے گھر میں تھے۔ موضوع گفتگو وہی لڑکی تھی، وہ اچھی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی، رضوان بڑے جوش سے کہہ رہا تھا۔ تم تو بولو ہی نہیں، سلیمان نے کہا، تم لڑکیوں کے بارے میں جانتے ہی کیا ہو؟ میں بھی رضوان سے متفق ہوں، عدنان نے جلدی سے کہا۔ ذرا سوچو تو، کوئی لڑکی اس طرح کسی اجنبی کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ سکتی ہے؟ اور اجنبی جوان بھی یک نشد ساشد، اسے خوف بھی نہیں آیا؟ رضوان نے کہا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ شریف لڑکی ہے، سلیمان بولا۔ میں نہیں مانتا۔ میں بھی نہیں مانتا، عدنان نے کہا۔ تو پھر ہو جائے 100 روپے کی شرط۔ اس پر رضوان اور عدنان کے منہ لٹک گئے۔ رضوان نے اپنا طے شدہ مکالمہ دہرایا، شرط لگانا حرام ہے اور میں عہد کر چکا ہوں کہ تم سے کبھی شرط نہیں لگاؤں گا، عدنان بولا۔ بس تو آئندہ فرزانہ کا تذکرہ احترام کے ساتھ کرنا، سلیمان نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ یار میں عشاء کی نماز پڑھ لوں، رضوان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بات سنو، آج کل تم گھر میں ہی نماز پڑھ رہے ہو، مسجد کیوں نہیں جاتے؟ سلیمان نے ٹوکا۔ ایک لمحے کو رضوان کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی، پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ایک انسان نما شیطان کی وجہ سے الجھا رہتا ہوں، جماعت نکل جاتی ہے۔ غلط کہہ رہے ہو، وہ شیطان تو برسوں سے تمہارے ساتھ ہے، مگر پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ گزشتہ 10 دن سے تم عشاء کے لیے مسجد نہیں جا رہے ہو، سلیمان نے سنجیدگی سے کہا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مومن کا ایمان چاند کی طرح ہوتا ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ عدنان نے رضوان کی مشکل آسان کر دی۔ رضوان وضو کرنے چلا گیا۔ سلیمان نے عدنان سے کہا ایسا کرو، آج VCR لے آؤ اور فلمیں بھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، رضوان نے باتھ روم سے پکارا، میں سونا چاہتا ہوں۔ سلیمان اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلا گیا جہاں رضوان وضو کر رہا تھا۔ بھائی فلمیں تو آج ضرور دیکھیں گے۔ وجہ کیا؟ وجوہات ہیں، سلیمان نے کہا۔ جیب گرم ہے اور کل جمعہ ہے، دفتر جانا نہیں ہے، رات بھر فلمیں دیکھیں گے اور دن میں ڈٹ کر سوئیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ کیوں، کہیں جانے والے ہو؟ نہیں، قید ہونے والا ہوں، پرسوں سے شاید روزے شروع ہو جائیں گے، سلیمان نے دردناک لہجے میں کہا۔ پھر میں 1 مہینے تم سے نہیں مل سکوں گا۔ ہاں یہ تو ہے، رضوان بولا، اور یہ حقیقت تھی۔ سلیمان خود کو بڑی سنجیدگی سے شیطان سمجھتا تھا اور پورے رمضان وہ رضوان سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ کہتا تھا کہ میں تمہاری عبادت میں خلل ڈالوں گا، اس لیے نہ ملنا ٹھیک ہے۔ اچھا لے آؤ، رضوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رضوان کی نماز پڑھتے پڑھتے وہ دونوں VCR اور فلمیں لا چکے تھے، پھر انہوں نے TV سیٹ کیا اور فلمیں دیکھنے بیٹھ گئے۔ رضوان فلم دیکھنے کی فرمائش کبھی نہیں کیا کرتا تھا، مگر فلمیں دیکھتا بڑے شوق اور دلچسپی سے تھا۔ وہ خوب انجوائے کرتے رہے۔ رات 2 بجے اچانک سلیمان نے بلو فلم لگا دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلا سین دیکھتے ہی رضوان بپھر گیا۔ یہ خرافات نہیں چلے گی، نکالو یہ کیسٹ۔ کیوں بھائی، اس میں کیا خرابی ہے؟ سلیمان نے پوچھا۔ تمہیں یہ پوچھتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے، رضوان غرایا۔ کیا یہ کافی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہاں، اور یہ اسلامی ملک ہے، سلیمان نے طنز کیا۔ طنز کیوں کرتے ہو، یہ تو فخر کی بات ہے، رضوان اور بپھر گیا۔ تو مولانا، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں یہ کیسٹ اسی اسلامی مملکت کے ایک مسلمان شہری کی دکان سے لایا ہوں، اور بہت مہنگی لایا ہوں۔ عام کیسٹ کا کرایہ 5 روپے ہے اور اس کا 50 روپے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس میں اسلامی مملکت کے تھانوں کا بھتہ بھی شامل ہے۔
نیچے سے اوپر تک سب کھاتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ ان کیسٹوں کا کاروبار ہو رہا ہے، سب بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ یہ جواز ہے کہ ہم بھی یہ دیکھیں؟ رضوان نے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں یار، میرے گھر میں یہ نہیں ہوگا۔ سلیمان عدنان کی طرف مڑا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم کل دیکھ لیں گے میرے گھر میں۔ تم فلم لگا دو یار، دوستوں میں تلخی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوستوں میں تلخی ہوئی بھی نہیں۔ ابلیس جبری تعطیلات کے پہلے روز پوزیشن حاصل کرنے والوں کی کلاس لے رہا تھا۔ ان طلباء و طالبات کی تعداد 30 تھی، لیکن ابلیس نے ان میں سے 2 لائق ترین اسٹوڈنٹ منتخب کیے۔ ایک لڑکی تھی ثقیلہ اور دوسرا لڑکا تھا باطل۔ اسے یقین تھا کہ دونوں میدان شیطنت میں بہت آگے جائیں گے، دونوں بہت عیار تھے۔ ابلیس اس وقت انہیں تاریخ پر لیکچر دے رہا تھا۔ لیکچر ختم ہوا تو طلباء کو سوالات کرنے کی اجازت ملی۔ یہ بتائیے کہ ہیڈ کوارٹر اس ملک میں کیوں بنایا گیا ہے؟ ابلیس انہیں تاریخ پر لیکچر دے رہا تھا۔ لیکچر ختم ہوا تو طلباء کو سوالات کرنے کی اجازت ملی۔ یہ بتائیے کہ ہیڈ کوارٹر اس ملک میں کیوں بنایا گیا ہے؟ ایک طالب شیطنت نے پوچھا۔ ابلیس مسکرایا۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت یہی ہے۔ تم نے محسوس نہیں کیا کہ امریکہ سب سے زیادہ زور اس ملک کو کمزور کرنے اور اپنے زیر نگین رکھنے پر لگا رہا ہے؟ مگر میں تو محسوس کرتا ہوں کہ ہم دوسرے ممالک کو نظر انداز کر رہے ہیں، ایک اور طالب شیطنت نے اعتراض کیا۔ ثقیلہ نے ہاتھ اٹھایا۔ ابلیس اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں اس اعتراض کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ اجازت ہے۔ ابلیس نے اجازت دے دی۔ میں نے اپنے بین الاقوامی روسٹر کو بہت اچھی طرح اسٹڈی کی ہے، ثقیلہ نے کہا، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر جگہ معقول ترین نمائندگی دی گئی ہے۔ کوئی یہ اعتراض کرے کہ بھارت پہ مناسب توجہ نہیں دی گئی تو میں یہ ان کی ناسمجھی سمجھوں گی۔ بات یہ ہے کہ ہندوؤں پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اتنے دیوی اور دیوتاؤں میں گھرے ہوئے ہیں اور اتنے تنگ نظر اور متعصب ہیں کہ انہیں ہماری توجہ کی ضرورت نہیں۔ توحید سے ان کا دور دور تک واسطہ بھی نہیں، مگر وہاں مسلمان بھی ہیں اور ہمارا یونٹ وہاں مؤثر انداز میں کام کر رہا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی عیسائیوں کی ہے اور سب سے زیادہ طاقتور یہودی ہیں۔ یہ خطرناک ثابت ہو سکتے تھے، لیکن ان پر کام بہت پہلے سے کیا جا رہا ہے۔ انہیں ہم نے شخصی آزادی کا تصور دے کے تباہ کر دیا ہے۔ اب وہ تمام ممنوعات اور حرام چیزوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کی اور اپنے پیغمبروں کی تعلیم کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں وہاں عام لوگوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں، ہاں حکومتوں پر توجہ دی جاتی ہے۔ ہمارے لیے سب سے خطرناک مسلمان ہیں۔ یہ موحد ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ ان کے پاس ایمان ہے، ان کے پاس روشنی ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہو گئے تو عیسائیوں اور یہودیوں تک بھی روشنی پہنچا دیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پر مسلسل کام کیا جائے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ یہاں ایک ایک فرد پر الگ الگ کام کرنا پڑتا ہے۔ افراد سدھر گئے تو یہ قوم سدھر جائے گی، اور اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پوری دنیا پہ چھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شیاطین 1500 سال سے مسلمانوں کے خلاف حالات جنگ میں ہیں۔ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اپنی پوری افرادی طاقت استعمال کرنے کے باوجود ہم صورتحال سے پوری طرح نہیں نمٹ پاتے۔ مگر یور ایکسلنسی، ابلیس جہنمی نے تمام تر شیطانیت کو بروئے قرار لاتے ہوئے دوسروں کی طاقت سے استفادے کا راستہ نکال لیا۔ ہم نے مغربی دنیا کو بار بار کرا دیا کہ اسلام ایک ایسا خطرہ ہے کہ مسلمان طاقتوں کو دبا کر نہ رکھا گیا تو وہ پورے یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا کو ہڑپ کر جائے گا۔ سو آپ دیکھ لیں گے کہ ہر مغربی ملک کی پالیسی اسی بنیادی نقطے پر کام کر رہی ہے۔ اس ملک کی اہمیت یہ ہے کہ یہ سرزمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں کے لوگوں کی ذہانت غیر معمولی ہے۔ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود یہ ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ یہاں ہمیں چومکھی لڑنا پڑ رہی ہے۔ ایک طرف عام لوگوں میں بگاڑ پیدا کرنا ہے تو دوسری طرف ان کی قیادت کو خراب کرنا ہے۔ انہیں دولت کی ہوس اور کرپشن میں لگانا ہے تاکہ ملک معاشی طور پہ کمزور ہوتا رہے۔ یہ ہماری بڑی کامیابی ہے کہ ان کا گزارا صرف قرض پر ہے، اسی لیے یہ قرض دینے والوں کے جائز و ناجائز مطالبات ماننے پر مجبور ہیں۔ اس بات کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم نے مغربی دنیا کو جو سمجھایا ہے وہ صرف اسی وجہ سے کارگر ثابت ہو رہا ہے۔ جس دن انہوں نے اللہ پہ تکیہ کرنا اور اپنے وسائل پہ انحصار کرنا شروع کر دیا، ہمارے سارے منصوبے چوپٹ ہو جائیں گے، مگر ایسا ہوگا نہیں۔ ان کے جو قائدین اور اکابرین ہیں، ان سے ناجائز ذرائع سے جمع کی گئی اور بیرون ملک منتقل کی گئی دولت نکلوائی جائے تو یہ تمام قرض ادا کرنے کے باوجود خوشحال ہو جائیں گے۔
مگر ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ ابلیس لڑکی کی قابلیت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کے اندر شیطانیت بیدار ہو گئی اور پوری کلاس اس سے متاثر ہوئی۔ پھر ابلیس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی غرض سے کھنکارا۔ پوری کلاس اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔